وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اسلام سے پہلے جو لوگ حج کیا کرتے تھے تو اس میں انہوں نے بہت ساری خرافات اور اپنی طرف سے چیزیں ڈالی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حج کے موقع پر وہ لوگ مینا کے اندر باقاعدہ بازار لگایا کرتے تھے، منڈیاں سجتی تھی، تجارت کو فروغ ملتا تھا، اور ظاہری بات ہے جب بڑے بڑے بازار وہاں لگائے جاتے تھے تو لوگ پھر اسی نظریے سے تیاری کر کے جاتے تھے، کچھ خریداری کے لیے، کچھ بیچنے کے لیے۔ تو اسلام نے آ کر ان ساری چیزوں کو ختم کیا اور حج کا مقصد بتلایا کہ حج کا مقصد تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا جوئی ہے۔ تو اس سے یہ حضرات صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر مر مٹنے والے تھے، اس کو دل و جان سے پورا کرنے والے تھے، اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اب حج کے موقع پر جا کر وہاں بالکل ہی خریدنا بیچنا وہ ناجائز ہو گیا، اور جو تھوڑا بہت ہم کوئی کام کر لیا کرتے تھے، مثلا ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم لوگ ان دنوں کے اندر اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے، تو ساتھ جاتے تھے تو پھر ہم کرائے پر اپنا اونٹ لے جاتے تھے اور ساتھ خود بھی جاتے تھے، تو اس بہانے ہمارا بھی حج ہو جاتا تھا، تو کیا اب ہمارا حج نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں سے منع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی بات ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے، تو پھر یہ آیت مبارکہ آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کہ اگر وہاں گئے ہو اور تمہیں ضرورت بھی ہے، تم کوئی مزدوری کر لو، کوئی چیز خرید بیچ لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل میں جس چیز کو ناپسند کیا گیا اور جس چیز میں رکاوٹ اور روک پیدا کی گئی وہ تھی باقاعدہ منڈیاں سجانا اور باقاعدہ وہاں تجارت کو فروغ دینا، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ بقیہ اگر کوئی مجبور ہے، جس کو کوئی ضرورت ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا دیکھیں کہ الفاظ بھی دیکھیں کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، مطلب مجبوری میں اگر تمہیں کرنا پڑے تو تم کر سکتے ہو۔ ان تبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کہ اگر کوئی ضرورت تمہیں پیش آئے یا تم غریب ہو، تمہارے پاس خرچہ نہیں ہے، تو تم تھوڑا بہت کوئی کام کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اس حصے میں عرب کی قریش کی جو خاص طور پر بیت اللہ کی خدمت پر معمور تھے، ان کی ایک عادت کے اوپر رد کیا گیا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ سب لوگ تو جاتے تھے میدان عرفات حج کے لیے، ظاہری بات ہے حج کا رکن رکین ہے، فرض ہے، یہ چھوٹ جائے تو پھر کوئی کفارہ اور فدیہ نہیں ہے، مطلب حج ہی نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ زوال آفتاب کے بعد غروب تک، مغرب تک میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ فرض ہے۔ تو یہ جو قریش تھے جو بیت اللہ کی خدمت پر معمور تھے، وہ کیا کرتے، وہ جاتے اور وہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، کیونکہ مزدلفہ حرم کے اندر ہے اور عرفات حرم سے باہر ہے۔ اور کیوں مزدلفہ میں ٹھہر جاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ہم بیت اللہ کے خادم ہیں اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم حرم سے باہر جائیں،
یہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ تو اصل میں تو یہ بات نہیں تھی، اصل میں ان کے دل میں غرور اور تکبر تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم عام لوگوں جیسے نہیں ہیں، ہم عام لوگوں سے مختلف ہیں، ہم خاص عزت والے، خاص تکریم والے لوگ ہیں، خاص عظمت والے لوگ ہیں۔ تو یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ لوگ یہ حرکت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اسلام تو دیکھیں جو عبادات دیتا ہے اس میں بادشاہ اور فقیر برابر۔ اب حج کے موقع پر جو احرام بندھوایا جاتا ہے تو بادشاہ کا بھی وہی ہے، فقیر کا بھی وہی، حتیٰ کہ وہ احرام باندھ کر کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ بادشاہ ہے یا یہ فقیر ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے جو طریقہ ہے، جو جگہ ہے، وہ وہی ہے، بادشاہ اور فقیر ایک طرح۔ بیت اللہ کے جو چکر لگانے ہیں، بادشاہ فقیر ایک طرح۔ تو اسلام تو برابری کا قائل ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ایک بات بنائی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رد فرمایا اور ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اچھا یہ نا تقریر غلط جگہ ہو گئی ہے، یہ اگلی جو آیت ہے نا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، یہ تقریر ساری ادھر لگنی، کیونکہ دیکھیں نا اس آیت کا معنی ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم لوٹو وہیں سے جہاں سے بقیہ لوگ لوٹتے ہیں۔ تو بقیہ سارے تو جاتے تھے عرفات میں، تو وہ عرفات میں جا کر وہاں سے واپس مزدلفہ آتے تھے، تو حکم ہو رہا ہے کہ تم لوگ بھی، یعنی کہ قریش بھی وہیں جاؤ اور وہاں سے واپس لوٹو۔ تو یہ جو ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہ حکم ہے کہ جب تم میدان عرفات سے لوٹو، یعنی سورج ڈھلنے پر، سورج ڈوب جانے پر، ڈھلنے پر نہیں، سورج ڈوب جانے پر، یعنی مغرب کے وقت میں تم لوگوں نے لوٹنا ہے میدان عرفات سے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو پھر تم اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور مشعر حرام وہ پہاڑ ہے جو مزدلفہ کے اندر ہے۔ یعنی جب عرفات سے لوٹو تو پھر مزدلفہ آ جاؤ اور مزدلفہ میں یہاں رات گزارو، اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں سکھایا ہے اللہ کو یاد کرنا، ویسے اللہ کو یاد کرو۔ اور وہ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھو مزدلفہ کے اندر، یعنی مغرب کو لیٹ کر کے، تاخیر کر کے، عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھو۔ اب دیکھو کہ اس کے اندر کتنی بڑی رہنمائی ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یا جیسے تمہیں اس نے بتایا ہے، رہنمائی دی ہے۔ اب انسان سوچے کہ یہاں آ کر، اپنے مقام پر آ کر، مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے، مغرب کو مغرب میں پڑھنا ہے، عشاء کو عشاء میں پڑھنا ہے، اور وہاں جا کر یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ذکر وہ ہے، یاد وہ ہے جیسے میں بتاؤں۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق اور رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں بھی انہی طریقوں کو اپنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے، اپنی طرف سے نہیں مقرر کرنے چاہیے۔ جیسے کہ بسا اوقات لوگ کچھ راتوں کی فضیلت خود سے گھڑ کر پھر اس میں کچھ نفلی عبادات طے کیے ہوتے ہیں کہ جی 4 رکعت نفل پڑھو، پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں یہ، تیسری میں یہ، اور چوتھی میں یہ، اور پھر یہ دعا کرو، اور یہ اس کے فضائل ہیں، اپنی طرف سے فضائل بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ ہم نے عبادت بھی ویسے ہی کرنی ہے جیسے کہ ہمیں بتایا گیا، اور اتنی ہی کرنی ہے جتنی بتائی گئی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے تم لوگ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً بے خبر تھے، جانتے نہیں تھے کہ کیا کیا احکامات کیسے کیسے ادا کرنے ہیں۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو جہاں سے بقیہ لوگ لوٹتے ہیں، یعنی کہ قریش کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ تم جو ہے عرفات جاؤ اور میدان عرفات سے آؤ، یہ نہیں ہے کہ تم لوگ مزدلفہ رک جاؤ اور اپنی کو خاص شان بنا لو۔ میدان عرفات کو عرفات، عرفہ پہچاننا اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں۔ تو عرفات شاید یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ حجاج کرام وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، یا پھر اس لیے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ تو اسلامی تعلیمات میں سے 2 بڑے جو احکام ہیں ہمیں یہاں سے ان آیات سے حاصل ہوئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ تھی
کہ عبادات کے اندر اپنی طرف سے ہم نے اپنا ذہن نہیں چلانا کہ اس طریقے سے کر لیں گے تو شاید زیادہ ثواب ہو جائے، نہیں ہوگا زیادہ ثواب، بلکہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ثواب ویسے ہی ہوگا جیسے کہ بتایا گیا، ویسے کرنے سے ثواب ہوگا، اس کے خلاف کرنے سے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ دوسری بڑی چیز جو ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ اسلام برابری کا درس دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ دیکھ لیں، جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو سیاہ پر کوئی فضیلت، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، ہاں تقوی سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو یہ جو اونچ نیچ کا کنسپٹ ہے یہ اسلام کا نہیں ہے۔ یہ نیچ ذاتیں ہیں جی، یہ بڑی عزت والی ذات ہے، یہ زیادہ پیسے والے ہیں لہذا زیادہ عزت والے ہیں۔ اسلام ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ روپے پیسے بھی آزمائش ہے، یہ کالا گورا ہونا بھی آزمائش ہے، یہ عربی اجمی ہونا بھی آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس نے جس کو چاہا جس حالت میں پیدا کر دیا۔ کوئی مزدور ہے بیچارہ ساری زندگی مزدوری کرتا ہے، کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی وہ سہولتوں میں رہتا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ اسے پتہ ہے غریب کو میں اتنا دے دوں تو وہ تو بیچارہ اس کی تو برداشت سے باہر ہو جائے، وہ تو سرکش ہو جائے، اور اگر امیر کو میں غریب کر دوں، اس کو میں فقیر بنا دوں تو یہ اسلام سے بھی جائے گا۔ تو یہ اس کی حکمتیں ہیں، اور اس کی حکمتوں کی وجہ سے یہ ساری تقسیم ہے۔ یہ کوئی عزتوں کے معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن پاک میں۔ لہذا یہ معیار بنانا کہ جی نہیں جی ہم تو اس حیثیت کے لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے جیسے کہ قریش نے کیا تھا، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی